شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز کا صدقہ دینا عادت بنا لو، گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، بس آپ نے ان دو چیزوں کا صدقہ دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، گھر سے پریشانیاں، بندش اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر یا پیسے والا ہونا ضروری نہیں، غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے فائدے بتائیں گے جن میں سے اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے بس آپ نے ان 3 چیزوں میں سے کسی 2 کا صدقہ دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان 3 صدقوں کو بآسانی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ان 2 صدقوں کو دینا شروع کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے یا بیماری آتی رہتی ہے تو ختم ہو جائے گی، گھر سے اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص کر اس کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تبھی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی آتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں جن سے آپ نے صدقہ دینا شروع کر دینا ہے، جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ پر سے ختم ہو جائیں گے، دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے، بے برکتیں اور بیماریاں ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے اور دینے کے فائدے کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔
راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کی بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایت اس رب کی ہے جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی قدم بقدم رہنمائی کے لیے قرآن پاک اتارا اور اس میں کئی بار صدقہ و خیرات کی فضیلت و اہمیت واضح الفاظ میں بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے فوائد دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں بیان کیے ہیں۔ اسلام انتہائی سادہ، آسان، عام الفہم اور کسی بھی طرح کے جبر سے پاک مذہب ہے جو ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالتا۔ چھوٹی اور معمولی نیکیوں کا اتنا اجر رکھا گیا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے کس قدر آسانیاں رکھی ہیں۔ لوٹنے کی کوئی شرط نہیں رکھی، جب مرضی جہاں مرضی سے واپس لوٹ آؤ، وہ ذات ہماری منتظر رہتی ہے اور فوراً گلے لگا لیتی ہے اور تمام گناہ بخش دیتی ہے۔ وہ عظیم و کریم ذات، بشرط یہ کہ دل اور نیت صاف ہو۔ بس ہماری نیت اور سوچ صاف ہونی چاہیے اور کسی کی مدد احسان جتا کر یا دکھاوا کر کے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو۔ صدقہ کے معنی و مفہوم کافی وسیع ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غربا، مساکین، یتیموں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا۔ اب صدقہ کی 3 اقسام ہے: فرض جیسے زکوٰۃ، واجب جیسے نظر مانا ہوا صدقہ، اور نفل جیسے تمام خیر و بھلائی وغیرہ کے کاموں میں دیا گیا صدقہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سے 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑا کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں کی طرح ہمیں عطا کیا ہوتا تو ہم بھی ان لوگوں کی طرح بانٹتے۔ یہاں یہ وضاحت لازمی ہے کہ صدقہ و خیرات صرف مال کا نہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا، بھلائی کا سوچنا، حکم دینا، برائی سے خود کو اور دوسروں کو روکنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا، پریشانی دور کرنا، اپنا علم بانٹ دینا، حتیٰ کہ بے لوث خدمت کرنا بھی صدقہ کے زمرے میں آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ یعنی ہر بھلائی صدقہ ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو خرچ کر کے بھی ہم اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو کم کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ان میں ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ اگر ہم مانگنے والوں کو جھڑک دیتے ہیں یا گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے کئی باتیں سنا دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا کرم کیا ہے۔ اس کے دیے سے کسی کو دے دینا ہمارے رزق کو ہرگز کم نہیں کرے گا۔ مانگنے والا مستحق ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ بے شک اللہ دلوں اور نیتوں کا حال جانتا ہے۔
भूख अफलास इस कदर बढ़ चुकी है कि ना चाहते हुए भी लोग चोरी चकारी या गलत जराए से कमाने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पेट का ईंधन तो भरना होता है, या फिर हालात से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। गरीब के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि छोटी सी उम्र में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए फिक्र लाहक हो जाती है। तन पर कपड़ा नहीं, पाँव में पहनने को जूता नहीं, सर पर छत नहीं, लेकिन वो फिर भी शिकवा नहीं करते, जबकि हम में से कई लोग एसी वाले ठंडे कमरे में बैठकर पुरआसाइश जिंदगी गुजारते हुए भी नाशुक्री करते हैं। हमें अल्लाह ताला की बेशुमार अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करने के साथ साथ उसके हुक्म से और अपने फर्ज से गाफिल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। किसी को पढ़ा देना, उसके जिस्म को कपड़ों से ढक देना भी हमारे जिस्म और माल की ज़कात में शुमार होता है, और किसी की बेलौस मदद करके जो दुआएं मिलती हैं उनका अजर व असर बेशुमार होता है। हमें यह सोचना चाहिए कि ना जाने कौन सी और किस की दुआ काम कर जाए और हमारे गुनाह बख्श दिए जाएं और हमें जन्नत का हकदार बना दिया जाए। नेकी करने के लिए हमें किसी खास वक्त या महीने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें रोज़ाना अपने दिन का आगाज़ सदका व खैरात से करना चाहिए और उसे अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का हिस्सा बनाना चाहिए। हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजू करीम का फरमान है, जिस दिन तुम अपने दिन का आगाज़ सदके से करते हो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी, और अच्छी बात बताना भी सदका है। एक रिवायत है कि मरने के बाद लोग वापस उस दुनिया में आना चाहेंगे, इसलिए नहीं कि वो अपनी नमाज पढ़ सकें या रोज़े रख सकें, बल्कि इसलिए कि वो सदका व खैरात कर सकें, क्योंकि हिसाब किताब के वक्त उनको अंदाज़ा होगा कि सदका व खैरात के कितने फ़वाइद हैं और तब वो पछताएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सदका व खैरात की अहमियत को समझने, नेक और भलाई के काम करने की तौफीक अता फरमाएं। इसके साथ साथ दिखावे और एहसान जितलाने वाले अजाब से बचाएं और हमारी छोटी छोटी काविशों को मंजूर फरमाएं और हर मुसलमान की हकीकी और आखिरी मंजिल को आसान करें। क्योंकि हमारे मुल्क में खैरात और ज़कात का बाकायदा कल्चर बन चुका है। यहाँ बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं जिनके फलाही कामों और कारनामों से हम लोग वाकिफ़ हैं। ये फलाही इदारे अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और मुल्क के हर कोने में नज़र आते हैं। हम अपने सदकात इन इदारों में भी जमा करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद भी उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना है जो किसी न किसी तरह की मुश्किलात से दो चार हैं और मदद के मुस्तहिक हैं। यहाँ बेरोज़गारी में इजाफे की वजह से सफ़ेद पोश तबका भी मुश्किलात में आ चुका है। हमें अपने कुर्ब जवार में ऐसे लोगों तक पहुंचकर खामोशी से उनकी इमदाद करनी चाहिए, ताकि उनका वकार मजरूह ना हो और वो उस कड़ी आजमाइश की घड़ी से गुजर सकें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा उस वक्त का सदका देना अफजल है जब तुम तंदुरुस्त हो और तुम्हें दौलत की हिर्स हो और तुम ऐशो राहत की आरजू रखते हो और मोहताजी से डरते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल वो शख्स है जो अपनी कमाई में से दूसरों को देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल तरीन सदका जुबान का सदका है, जिसके ज़रिए जानों की हिफाजत की जाए, दूसरों के गमों को बांटा जाए और अपने मुसलमान भाइयों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। अफजल तरीन सदका ये है कि मुसलमान इल्म पहले खुद हासिल करे और फिर उसकी तालीम अपने मुसलमान भाई को दें। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया किस किस्म का सदका अफजल है, फरमाया रिश्तेदार को सदका देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका उस खैमे का साया है जो राह खुदा में जिहाद के लिए लगाया जाए। इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि प्यास से जले हुए दिल को पानी पिलाकर ठंडा करना अफजल तरीन सदका है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कमज़ोर की इमदाद करना सबसे बेहतर सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है उस काम में बरकत और अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। जब सदका खुफिया तौर पर दिया जाए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपना साया
اس دن دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی جس نے صدقہ کرتے ہوئے اتنے خفیہ انداز سے دیا کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، جبکہ کسی کو تعاون کی انتہائی شدید ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں، یا اس کی تکلیف دور کر دیں، یا اس کا قرض چکا دیں، یا اس کی بھوک مٹا دیں۔ صدقہ کسی غریب رشتہ دار پر کیا جائے، اور اگر کسی ایسے رشتہ دار پر صدقہ کیا جائے جس سے قطع تعلقی چل رہی تھی تو اس سے فضیلت مزید بڑھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، افضل ترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار پر کیا جائے جو دل میں دشمنی رکھے ہوئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا، کسی بھی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے تو اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، اللہ کے بندے یہ بہت بڑی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا، یہ چیزیں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دولت اور علم دونوں سے نوازا ہے۔ ایک شخص ان دونوں کے بارے میں اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، ان کے ذریعے صلح رحمی بھی کرتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، تو یہ افضل ترین مقام ہے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص ان تینوں میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانی یا مسئلے نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستے رہتے ہیں۔ تو پہلا صدقہ ہے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے یعنی ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، اس طرح گائے اور بکری کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط وہ چوپائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانور کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو، آپ کسی بھی جانور کی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، میں تو نہایت ہی غریب شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے۔ یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر قسم کی رزق کی تنگی اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنی دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، آپ کے گھر میں جتنا چاہے، جتنی ضرورت ہو، اس سے کہیں زیادہ دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ عام طور پر یہ لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ آپ ہفتے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو پانی پلانا اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا توکل ہوتا ہے۔ چڑیا اس چیز پر یقین کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی
ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوتی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ارشاد فرمایا تھا، اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے، اس پر غربت آئی ہوئی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا ایک نام پڑھنے کے بعد صدقہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام ہے، تو یہ وظیفہ کرنے سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، یا رحمانو یا رحیمو۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہوگا۔ کوئی بھی صدقہ دینے سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور 33 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھ کر پھر صدقہ دیا کریں۔ جس طرح آپ دوسروں پر رحم کریں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحم فرمائیں گے اور آپ کے تمام مسائل اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق کے مسائل ایسے ختم کرے گی جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ساتھ میں آپ کی زندگی میں دولت اور پیسے میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلوں اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں، حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔